ایک موچی اپنے بیوی کے ساتھ دکان کے اوپر ایک کمرے میں رہتا تھا۔ موچی بہت غریب تھا۔ اس کو اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے زیادہ دیر تک کام کرنا پڑتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا کہ اس نے اتنے روپے جمع کر لیے جس سے وہ صرف ایک جوڑا جوتا بنانے کے لیے چمڑا خرید سکتا تھا۔ ایک رات موچی موم بتی کی دھیمی روشنی میں چمڑا کاٹنے لگا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ وہ رات ہی میں جوتا تیار کر لے، لیکن نیند کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا اور اس امید پر سونے چلا گیا کہ جوتا دوسری صبح تیار کر لے گا۔ جب دوسرے دن صبح کے وقت وہ اپنی دکان پر آیا تو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ ایک بہت ہی عمدہ جوتے کا جوڑا تیار ہے۔ اس نے یہ جوتا اپنی بیوی کو دکھایا اور پوچھا کہ کہیں اس نے تو یہ جوڑا تیار نہیں کیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ موچی کے لیے ایک بہت بڑی مشکل معاملہ تھا۔ وہ اپنے آپ بڑبڑانے لگا کہ آخر جوتے کا یہ جوڑا کس نے تیار کیا ہے۔ بہرحال اس نے وہ جوڑا فروخت کے لیے رکھ دیا۔ یہ جوتے واقعی اتنے شاندار تھے کہ خریدار کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ آخر کار وہ جوتے اچھی قیمت پر فروخت ہو گئے۔ اس نے ان روپوں سے کچھ کھانے پینے کا سامان خریدا اور مزید جوتے بنانے کے لیے چمڑا۔ معمول کے مطابق موچی رات کو پھر جوتا بنانے کے لیے چمڑا کاٹنے لگا، لیکن نیند اسے ستانے لگی تو وہ اگلی صبح پر کام چھوڑتے ہوئے بستر پر دراز ہو گیا۔ دوسرے دن صبح اسے پھر حیرانی ہوئی جب اس نے 2 جوڑے جوتے کے تیار پائے۔ وہ جوتے اتنے شاندار اور عمدہ تھے کہ اس سے پہلے ایسا جوتا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ موچی نے اپنے بیوی سے پوچھا، مگر اس بار بھی اس کی بیوی نے انکار کیا۔ وہ ایک بار پھر الجھن میں پڑ گیا۔ بہرحال اس نے وہ جوتے بھی بیچ دیے۔ جوتے بیچنے سے اسے اچھی خاصی رقم مل گئی۔ شام کو موچی اور اس کی بیوی نے عمدہ کھانا کھایا۔ اس کے بعد موچی کے پاس اتنی رقم بچ گئی کہ اس نے 5 جوڑے جوتے کے لیے چمڑا خرید لیا۔ اس رات بھی موچی نے چمڑا کاٹا اور صبح بنانے کے لیے رکھ دیا، مگر اس صبح بھی پہلے کی طرح 5 جوڑے جوتے تیار تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ ہفتوں جاری رہا۔ رفتہ رفتہ موچی اور اس کی بیوی امیر بن گئے، لیکن وہ دونوں اس راز کو نہ جان سکے کہ اس قدر شاندار جوتے تیار کرنے والا کون ہے۔ آخر کار ایک رات موچی اور اس کی بیوی نے اس راز کو جاننے کا ارادہ کر ہی لیا۔ وہ دونوں الماری کے اندر چھپ گئے اور دروازہ اتنا ہی کھلا رکھا کہ وہ اس راز کو جان سکے کہ جوتے کون بناتا ہے۔ تقریباً آدھی رات کو روشن دان سے ہلکی آوازیں آنے لگی جو رفتہ رفتہ تیز ہو گئیں۔ پھر اچانک 2 بونے نمودار ہوئے۔ وہ دونوں تیزی سے کام کی جگہ پر آ گئے اور آنن پانن 5 بہترین جوتوں کی جوڑے تیار کر لیے۔ موچی اور اس کی بیوی ان ننھی مخلوق کو پھدک پھدک کر کام کرتے ہوئے اور پھر اسی روشن دان سے غائب ہوتے دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ ان بونوں کو احسان کا بدلہ ضرور ملنا چاہیے۔ دونوں بونے یقیناً اس سخت سردی میں ننگے پاؤں اور بدن پر پھٹے کپڑے پہننے کی وجہ سے برف کی طرح جم جائیں گے۔ اس لیے موچی کی بیوی نے 2 ننھے ننھے کوٹ پتلونیں اور اونی جرابیں تیار کیے اور موچی نے ان کے لیے 2 جوڑے جوتے تیار کیے۔ شام کو دونوں نے ان تحفوں کو کاغذ میں لپٹ کر کام کی جگہ رکھوا دیا اور خود الماری میں اسی جگہ چھپ گئے جہاں پہلے چھپے تھے اور انتظار کرنے لگے۔ جو ہی آدھی رات ہوئی، معمول کے مطابق دونوں بونے نمودار ہوئے، لیکن جب انہوں نے چمڑے کی جگہ تحفوں کو دیکھا تو پہلے تو حیران ہوئے اور گھبرائے، لیکن ان تحفوں کو کھول کر دیکھنے کے بعد بہت خوش ہوئے کہ ان کے لیے عمدہ کپڑے، جرابیں اور جوتے تھے۔ دونوں بونے مارے خوشی کے ناچنے لگے اور پھر اچانک وہ منظر سے غائب ہو گئے۔ اس دن کے بعد پھر وہ دونوں کبھی نہیں آئے، لیکن موچی اور اس کی بیوی نے ان کا شاندار کام اور احسان کو ہمیشہ یاد رکھا۔ موچی نے عمدہ جوتے بنانے کا کام جاری رکھا اور نہ صرف امیر بن گیا بلکہ اچھے کام
کی وجہ سے شہر بھر میں مشہور ہو گیا۔